بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 18ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے الحث علی العمل، یعنی کام کرنے پر ابھارنا کسی کو۔ اس میں ایک واقعہ ہے جس میں ہم نصیحت بھی حاصل کریں گے اور عربی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ معنی الکلمات سے پہلے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل متعدی مفعول بہ کو چاہتا ہے، جیسے اکرم خالد شاہدن۔ اس جملے میں شاہدن مفعول بہ ہے اور وہ منصوب ہے۔ بعض فعل متعدی ایسے بھی ہیں جو ایک کے بجائے دو مفعول بہ چاہتے ہیں، جیسے آتا خالد شاہدن قلمن۔ اس جملے میں شاہدن اور قلمن دونوں مفعول بہ ہیں اور دونوں منصوب ہیں۔ سادے لفظوں میں سمجھ لیں، بعض جملوں کو سن کر ہمیں مکمل معلومات مل جاتی ہے، بعض جملوں میں ہمیں اضافی معلومات چاہیے ہوتی ہے، جیسے اکرم خالد شاہدن، تو اکرام کرنا یہ ہمیں پتہ چل گئی بات، تو بھئی کس نے کس کا کیا، ان دونوں کے نام آگے۔ تو یہاں مفعول بھی ایک ہے، کیونکہ ایک فاعل ہوتا ہے جو کوئی بھی کام کرنے والا، اور جو اس نے جس پر وہ کام کیا ہوتا ہے یا جس پر وہ کام ہوا ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا سنگل جملے میں، ہمیں پوری بات سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ آتا خالد شاہدن، دیا کوئی چیز دی خالد نے شاہد کو، اب کیا دیا، تو جملہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاہد جو ہے وہ مفعول ہے، کیونکہ اس کو دیا تو گیا ہے کچھ، تو اس مفعول کے ساتھ ایک اور مفعول بھی چاہیے ہمیں، مفعول بھی جو کہ مزید وضاحت کرے گا، تب جا کے جملہ پورا ہوگا، اور وہ کیا ہے، وہ قلمن ہے۔ تو یہاں اس قاعدے میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں معنی الکلمات کی طرف۔ الحث آمادہ کرنا، ابھارنا، شکا شکایت کی، شکوہ کیا، شدت الفقری بہت زیادہ غربت، اعطاہ اسے دیا، الطعام کھانا، فأس کلہاڑی، احتطب لکڑیاں کاٹو، بیع فروخت کرو، المسئلہ سوال کرنا، فضل فضیلت، کسب کمانا، شرف عزت فضیلت، حلال حلال، کانا یشتغل بالصناعت صنعت کا کام کرتے تھے، طیب پاک پاکیزہ، العلیا اوپر والا بلند، السفلی نیچے والا، اجتہد محنت کرو، تجد پاؤ گے، من جدہ جس نے محنت کی، وجدہ اس نے پا لیا یا پایا، ینبغی چاہیے، یطعم کھلاتا ہے، ینفق خرچ کرتا ہے، کان یعمل بالتجارت تجارت کرتے تھے، کان یعمل بالاجرت مزدوری کرتے تھے، کان یعمل بالزراعت زراعت کرتے تھے، کان یربی المواشی مواشی پالتے تھے۔ تو یہ تو تھے الفاظ اور اس کے معنی۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ شکا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت الفقر، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ جی شدید غربت کا شکار ہوں میں۔ فقال له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا، اما عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ قال، انہوں نے جواب دیا، لا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ فاعطاہ درہمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 درہم دیے۔ وقال له، اور ان سے کہا، اذهب فاشتری بأحدہما طعاما وبالآخر فأسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانا لے لو، جو تمہارے کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ پوری کرو گھر کی، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی لے لو، خرید لو، فاشتری، ٹھیک ہے نا، اشترا یشتری یہ خرید و فروخت کے معنی میں آتا ہے، خریدنے کا معنی ہے۔ فاحتطب، اب یہ جو آپ نے کلہاڑی لی ہے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لکڑیاں کاٹو، وبیع اور انہیں بیچو، وَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، اور یہ تمہارے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور مثال بھی آج کے دور میں مشہور ہے کہ غریب کو مچھلی نہ کھلاؤ بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھاؤ، کیونکہ آپ ایک دفعہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ تو وقتی طور پہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ اسے ہنر سکھا دیتے ہیں، کوئی مالی مدد کر کے اس کا کاروبار کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ روزانہ لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا سبق۔ اب اسی کو اگر ہم سوال جواب میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
من शका इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर जो भी हमने इबारत पढ़ी वो था शका रजुलन, तो इसका जवाब होगा शका रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी ने शिकायत की, अपना मसला बयान किया आपके सामने। मादा शकर रजुलु, उसने क्या शिकायत की, किस बारे में बात की उसने? तो जवाब है शकर रजुलु शिद्दतल फ़क़री, उसने अपनी तंगदस्ती के हवाले से शिकायत की कि जी बहुत बुरा हाल है, कोई आमदनी नहीं है, काम नहीं है। उसके बाद है जी वमाज़ा सअलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या पूछा? सअलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इंदका शैउन, आपने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? वमाज़ा अजाब अर्रजुलु, तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया? तो जवाब क्या दिया? अजाब अर्रजुलु, तो उन्होंने कहा ला, नहीं है। कम दिरहमन आताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ना, सवाल बनाना सिखाया जा रहा है आपको। वे कितने पैसे दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको? आताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरहमैनी, आपको 2 दिरहम दिए उस सहाबी को, उस शख्स को। वमाज़ा क़ाल लहू, और उन्हें क्या कहा? तो जवाब है वक़ाल लहू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें इज़हब फश्तरी बिअहदिहिमा ताअमन व बिल आखिरि फ़असन फ़अततिब व बिअ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ ख़रीदो इन 2 दिरहमों से एक से खाना और एक से कुल्हाड़ी, और फिर जाके लकड़ियाँ काटो और उसे बेचो। अला अय्यि शैइन तदुल्लु हाज़िहिल क़िस्सा, ये जो वाक़या है ये किस चीज़ पर दलालत करता है? जवाब है तदुल्लु हाज़िहिल क़िस्सतु अला शरफ़िल अमली व ज़म्मस सुआली, ये किस्सा मेहनत की अज़मत, शरफ़ अज़मत को कहते हैं, और भीख मांगने की ज़िल्लत पर दलालत करता है, यानी नापसंदीदगी के ऊपर ये दलालत करता है। माज़ा यंबग़ी लिल फ़क़ीरिल क़वी हल यसअलुन नासा अम यामलु बियदिही व याकुल, ताकतवर यानी सेहतमंद कोई गरीब हो तो उसके लिए क्या मुनासिब है, क्या वो लोगों से सवाल करे या अपने हाथ से काम करे और खाए? तो उसका जवाब है यंबग़ी लिल फ़क़ीरिल क़वी अन यामल बियदिही व याकुला वला यसअलन नासा शैअन, कि ताकतवर गरीब फ़कीर के लिए यह मुनासिब है कि वो अपने हाथों से काम करे और खाए और लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करे। अय्यु अमलिन तुहिब्बुहु लिकस्बिल मालिल हलाली, हलाल कमाई के लिए तुम कौन सा काम करना पसंद करते हो? उहिब्बु अन अश्तगिला बितिजारतिल कुतुबिल इल्मियती, मैं इल्मी जो किताबें हैं मैं उनकी तिजारत को पसंद करता हूँ। अन अश्तगिला में काम करूँ, मशगूल हो जाऊँ, बितिजारतिल कुतुबिल इल्मिया, इल्मी किताबों की तिजारत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक का पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब वह हमें कहा जा रहा है कि आपने अमर के जो सीगे हैं उनको तलाश करना है, जैसे आपने फरमाया था इज़हब, इश्तरी, फ़अततिब, बेअ, ये सारे अमर के सीगे हैं। फिर इसी तरीके से आपने फ़ेल मादी को तलाश करना है, तो ज़हाबत है, इश्तरैता, इख्ततबता, बेअता, ये सारे इस किस्म के जुमले हैं। इसके बाद हदफ है फ़ेल मुज़ारे आपने तलाश करने हैं, तज़हबू, तश्तरी, तख्ततिब, तबीउ। इस तरह आपने फ़ेल मुदारे जो हैं वो माजी से बनाने हैं, तो जो भी माजी के आपको यहाँ जुमले नज़र आ रहे हैं उनको आपने मुज़ारे में कन्वर्ट कर देना है, जैसे तज़हबू हो गया, तश्तरी, तख्ततिब, तबीउ वगैरह वगैरह। इसके बाद इंशा है उक्तुब 10 जुमलन फ़ी फ़ज़लिल अमली व कसबिल मालिल हलाल, तो आपने 10 जुमले ऐसे लिखने हैं जिसमें आपने हलाल कमाई की फजीलत से मुतालिक 10 जुमले लिखने हैं। तो बहुत सारे जुमले तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी थी कि हलाल कमाया जाए, मांगने से बेहतर है कि इंसान मेहनत करके खाए, ऊपर वाला हाथ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत नीचे वाले हाथ के, ये बल्कि यहाँ तर्जुमे में भी उसके अल्फाज लिखे हुए हैं। तो ये जुमले आपको ख़ुद बनाने होंगे, इसमें मैं मदद नहीं करना चाहता, ये आपको ख़ुद ही इसमें मेहनत करनी होगी। वजह ये कि अगर मैं उस चीज़ को दे दूंगा आपको तो हो सकता है उससे बाहर ही ना निकलें, तो बेहतर है हर एक अपने हिसाब से खुद जुमले बनाए। इसके बाद जो हमारा टास्क है वो है तर्जिम बिलुर्दिया, और मुब्तदा जो है वो उसमें आपने उसको निशानदही करनी है। अल अमलु शरफ़ुन, काम में फजीलत है, तो मुब्तदा इसमें अमल है। अल अमलु खैरुम मिनस सुआली, काम करना सवाल करने से बदरजा औला बेहतर है।
زیادہ بہتر ہے. خیر یہ وہی اشد والی کیٹیگری کی چیز ہے. المال الذی یکسبہ الانسان بیدہ مال حلال طیب. تو اب یہ دیکھیں جو بھی اوپر جملے کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں پورا یہاں جملہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آدمی رد و بدل کرتا ہے اور بہترین جملہ بن جاتا ہے. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ آپ کو کہی ہے کہ ہمیں آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابتدا میں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہیں ہم انہی سے اپنی پریکٹس کرتے ہیں. ہاں جب ہاتھ صاف ہو جاتا ہے تو پھر بالکل گہرے جملے بنائیں, موٹے موٹے جملے بنائیں کہ لوگ بھی بولیں جی بہترین ہے ماشاءاللہ ان کی عربی. لیکن ابتدا میں یہی طریقہ ہوتا ہے, جو جملے دائیں بائیں آپ کو نظر آ گئے انہی کو آپ نے یوٹیلائز کیا, تھوڑی سی تبدیلی کی, نئی تعبیرات استعمال کی تو بنا بنایا جملہ مل جاتا ہے ہمیں. اچھا جی, اسی طرح اگلی بات ہے جی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اب یہ دیکھیں یہ بھی بنا بنایا جملہ آ گیا ہمارے پاس. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. والید العلیٰ ہی ید المعطی, اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے. والید السفلیٰ ہی ید السائل, اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. اجتہد تجد, محنت کرو گے تو پالو گے. من جدہ وجدہ, جس نے محنت کی اس نے پا لیا. تو اس کے اندر بھی جو مبتدا تھی وہ ہم نے دیکھ لی. جملے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے عام طور پہ مبتدا وہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا ہدف ہے ترجمہ بالعربیہ واکتب الفعل المضارع المنصوب. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں جہاں بھی مضارع آ رہا ہوگا تو وہ منصوب کی صورت بن رہی ہوگی تو ہم دیکھتے جائیں گے. انسان کو چاہیے کہ حلال مال کمائے. ینبغی, دیکھیں چاہیے جو ہم نے پڑھا تھا ینبغی للانسانی ان یکسبا, ان آ گیا تو اس کی وجہ سے یکسبا ہو گیا, یہ منصوب ہو گیا فعل مضارع. مالن حلالن, حلال اور پاک روزی کھائے. وَأَن يَأْكُلَ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا, اپنے گھر والوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھلائے. وَأَن يُطْعِمَ أَهْلَهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا, اور اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ کرے. وَأَن يُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا حَلَالًا, صحابہ کرام بعض تجارت کرتے تھے, بعض زراعت کرتے تھے, بعض مزدوری کرتے تھے, بعض مویشی پالتے تھے, اور بعض صنعت وغیرہ کا کام کرتے تھے. الصحابۃ منہم کانوا یعملون بالتجارۃ ومنہم کانوا یعملون بالزراعۃ ومنہم کانوا یعملون بالاجرۃ ومنہم کانوا یربون المواشی ومنہم کانوا یشتغلون بالصناعۃ وغیر ذلک. جو ہم کہتے ہیں نا بعض صنعت وغیرہ کا کام کرتے تھے تو وغیر ذالک آ گیا اس کا ترجمہ. اب اس کے بعد ہے جی اعرب الجمل الآتیہ. یہاں بھی آپ نے در حقیقت یہی کام کرنا ہے کہ پہچان کرنی ہے. اب جس طرح آتا ہے یہ فعل ماضی ہے, النبی فاعل ہے, الرجل مفعول بہ ہے اول, درہمین مفعول بہ ثانی ہے. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اسی طریقے سے آپ نے باقی ترتیب بھی دیکھنی ہے. اشتری بأحدہما طعاما, اشتری فعل امر ہے, بأحدہما با اس میں حرف جر ہے, احد مجرور مضاف ہے, اور ہما جو ہے وہ مجرور مضاف الیہ ہے. طعاما مفعول بہ منصوب ہے. جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل امر کے, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اختطب وبع, اختطب پھر یہ فعل امر ہوا, اور اختطب فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اسی طریقے سے بیع ہے, یہ بھی فعل امر, اس میں انت ضمیر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ مستتر ہے اور فاعلا محلا مرفوع ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. الحمدللہ ہمارا آج کا بھی سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے, امید ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.